الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ آج ہماری کتاب الغسل کا یہ آخری سبق ہے۔ اس کے بعد اگلا باب کتاب شروع ہوگی، کتاب الحید۔ تو باب نمبر 28 ہے، اذا التقى الختانان، جب میاں اور بیوی کے ختنے آپس میں مل جائیں تو اس صورت میں غسل واجب ہو جاتا ہے۔ اور ختنوں کے ملنے کا جو واضح مطلب ہے، اللہ رب العزت حیا، حق بات کو بیان کرنے میں حیا نہیں کرتا، اس لیے ہمیں بھی یہ بات کرتے ہوئے حیا نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ یہ دین کا معاملہ ہے۔ تو غسل کب واجب ہوتا ہے؟ ایک صورت تو یہ ہے کہ میاں بیوی کا تعلق قائم ہو اور مرد کا انزال ہو جائے تو غسل واجب ہو جاتا ہے، اور انزال ویسے بھی اگر ہو جائے تو بھی غسل واجب ہو جاتا ہے، اگر اسے احتلام ہو گیا یا اس نے ہاتھ کے ذریعے کوئی ایسا عمل کر لیا جو کہ اگرچہ کہ درست نہیں ہے، لیکن غسل واجب ہو جائے گا۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ میاں بیوی آپس میں تعلق قائم کرتے ہیں اور مرد کا جو عضو تناسل ہے، اس کا جو اگلا حصہ ہے وہ عورت کی شرمگاہ میں غائب ہو جائے، اس کو حشفہ کہتے ہیں۔ حشفہ جو ہے وہ اگر عورت کی شرمگاہ میں غائب ہو جائے تو چاہے انزال نہ بھی ہوا ہو، غسل واجب ہو جائے گا۔ اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں، آپ نے فرمایا، جب مرد عورت کے چاروں اعضاء کے درمیان بیٹھ جائے، یعنی دو بازو اور دو ٹانگیں، اور پھر کوشش شروع کر دے تو غسل واجب ہو جائے گا۔ تو مرد کا جو یہ کوشش جو ہے، یہ اشارہ ہے جماع کی طرف، تو جمع کرنے کی صورت میں غسل واجب ہو جائے گا۔ اور یہی وہ بنیاد ہے جو زنا کی حد قائم ہوتی ہے، اس کی بھی یہی بنیاد ہے۔ تو زنا کی حد تبھی قائم ہوگی جب چار گواہ ایک آدمی کو اس ایسی حالت میں دیکھیں کہ اس کی شرمگاہ کا اگلا حصہ، جسے حشفہ کہا جاتا ہے، وہ عورت کی شرمگاہ میں غائب ہو چکا ہے، داخل ہو چکا ہے۔ تو اس صورت میں اس کے اوپر حد قائم کی جائے گی۔ اگر وہ کنوارا ہے تو اس کو 100 کوڑے اور 1 سال کے لیے علاقہ بدر کیا جائے گا، اگر وہ شادی شدہ ہیں تو انہیں رجم کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو احادیث کے اندر مختلف الفاظ بھی آئے ہیں، اذا الزق الختانی، اسی طریقے سے اذا جاوز الختانی، جب جو ہے تجاوز کر جائے شرمگاہ اپنی جگہ سے تو غسل واجب ہو جاتا ہے۔ یہ مختلف ابواب اس کے اوپر آئے ہیں، احادیث کے اندر الفاظ آئے ہیں۔ اور اس حوالے سے جو ہے ایک بڑی زبردست حدیث ہے، اس میں حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ غسل جنابت میں مہاجرین اور انصار کے درمیان اختلاف ہوا۔ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ میں حضرت عائشہ کے پاس گیا اور عرض کیا، اماں جان، میں ایک مسئلہ دریافت کرنا چاہتا ہوں لیکن مجھے حیا آتی ہے۔ انہوں نے فرمایا، پوچھو، میں تمہاری حقیقی ماں کی طرح ہوں۔ میں نے دریافت کیا کہ غسل کب واجب ہوتا ہے؟ تو اماں عائشہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنا دیا کہ جب خاوند اپنی بیوی کے چاروں اعضاء کے درمیان بیٹھ جائے اور مرد کا ختنہ عورت کے ختنے سے لگ جائے تو غسل واجب ہو جاتا ہے۔
تو یہاں لگنے سے مراد جو ہے وہ دخول ہے، ٹھیک ہے، صرف ٹچ کرنے سے غسل واجب نہیں ہوتا۔ اگر میاں بیوی لیٹے ہوئے ہیں اور وہ ایک دوسرے سے جو ہے اس طریقے سے مباشرت کرتے ہیں کہ مرد کا جو عضو کا اگلا حصہ ہے وہ غائب نہیں ہوتا شرمگاہ میں، تو اس صورت میں غسل واجب نہیں ہوگا، البتہ وضو ان کو کرنا ہوگی اور جو ہے وہ ان اعضاء کو دھو کر وضو کریں گے۔ اس سے اگلا باب اگلی جو حدیث ہے، بعض علماء نے باب بھی باندھا ہے یہاں پر، اور صحیح جو بات ہے وہ یہ یہاں باب نہیں ہے بلکہ حدیث ہے۔ اس حدیث کے راوی حضرت زید بن خالد الجہنی ہے۔ انہوں نے حضرت عثمان سے دریافت کیا، اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے ہم بستری کرے، تعلق قائم کرے مگر اسے انزال نہ ہو، تو اس کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ حضرت عثمان نے فرمایا، وہ وضو کرے جیسے نماز کے لیے وضو کرتا ہے اور اپنے عضو مخصوص کو دھو لے۔ حضرت عثمان نے یہ بھی کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا ہی سنا ہے۔ حضرت زید کہتے ہیں، میں نے پھر اس کے متعلق حضرت علی بن ابی طالب، زبیر بن عوام، طلحہ بن عبید اللہ اور ابی بن کعب سے دریافت کیا تو انہوں نے بھی یہی فیصلہ دیا۔ یحییٰ بن کثیر ابی کثیر کہتے ہیں، مجھے ابو سلمہ نے خبر دی، انہیں عروہ بن زبیر نے بتایا، انہیں ابو ایوب انصاری نے خبر دی اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی بات کو سنا۔ اس سے اگلی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اذا جامع الرجل المرأة فلم ينزل، جب کوئی آدمی اپنی بیوی سے جماع کرے اور اسے انزال نہ ہوا ہو، یعنی اس کی منی خارج نہ ہوئی ہو، قال يغسل ما مس المرأة منه، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ اپنے جو اس مقام کو دھو لے جس سے اس نے عورت کو مس کیا ہے، ثم يتوضأ ويصلي، پھر وہ وضو کرے اور نماز پڑھ لے۔ تو جمہور علماء کا یہی موقف ہے کہ اس میں غسل واجب نہیں ہے، اس معاملے کے اندر غسل واجب نہیں ہوتا، بلکہ صرف اس جگہ کو دھو لے اور وضو کر کے نماز ادا کر لے۔ اب یہاں ایک مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ آدمی کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنی شرمگاہ کو جو ہے جو اس نے ٹچ کی ہے اس کو دھو لے، تو اس سے علماء نے یہ یہاں مسئلہ ذکر کیا ہے کہ عورت کے ساتھ تعلق قائم کرتے ہوئے جو پانی نکلتا ہے جو شہوت کے وقت، وہ تین طرح کا ہے۔ ایک تو منی ہے، اور منی پاک ہے، صحیح قول یہی ہے، وہ نجس نہیں ہوتی۔ دوسری مزی ہے کہ جو شہوت کے وقت خارج ہوتی ہے، چاہے مرد کی خارج ہو یا عورت کی خارج ہو، تو وہ نجس ہے مگر اس کی نجاست شدید نہیں ہے، خفیف ہے۔ ٹھیک ہے جی، ہم پہلے پڑھ چکے ہیں اس مسئلے کو۔ تو اس صورت کے اندر وہ اپنے اس جگہ کو دھو لے، اور اگر کپڑوں پر کہیں پانی لگ گیا ہو تو کپڑوں پہ چھینٹے مارنا کافی ہے، اس کو دھونا ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے، چھینٹے مار لے تو وہی کافی ہے۔ اور تیسری، عورت کی شرمگاہ میں عموماً جو ہے رطوبت رہتی ہے، یا بعض اوقات رطوبت خارج بھی ہوتی ہے مختلف قسم کی، تو وہ جو رطوبتیں ہیں یا جو پانی ہے وہ نجس نہیں ہے، وہ نجس نہیں ہے، صرف مذی جو شہوت کے وقت میں خارج ہو، علماء کے نزدیک اس کی نجاست خفیفہ ہے، یعنی نجس ہے مگر نجاست جو ہے شدید نہیں ہے۔ باقی جو رہ گئی منی تو وہ بھی پاک ہے، چاہے مرد کی سائڈ سے خارج ہو یا عورت کی سائڈ سے خارج ہو، جو کہ جماع کے نتیجے میں خارج ہوتی ہے، جس سے وہ پانی نکلتا ہے جس سے انسان کی تشکیل ہوتی ہے،
तो वो इंसान की तशकील अल्लाह ने पाकीज़ा पानी से फ़रमाई है, ना कि नजिस पानी से। और बाकी रह गई आम रुतूबात, हैज़ और नफ़ास के अलावा। हैज़ और नफ़ास का जो खून है, वो तो यकीनन नापाक है। जो खून है उसके अलावा, इसी तरह इस्तिहाज़ा का जो खून है, वो भी उसके अंदर भी जो है यही है कि वो पाक नहीं होता। अलबत्ता उसके अंदर नमाज़ को पढ़ा जाता है, या कपड़े बाँध कर औरत अपनी नमाज़ को अदा करती है। लेकिन खून के अलावा जो रतूबतें होती हैं, तो वो रतूबतें मानिंद पसीने के हैं। बस जैसे पसीना है इंसान के जिस्म में, इसी तरह उलमा कहते हैं उसका यही हुक्म है। इसी पर हम इक्तिफ़ा करते हैं, अगला बाब हमारा हैज़, नफ़ास और इस्तिहाज़ा के हवाले से। अल्लाह ताला हमें तहारत को मुकम्मल समझने और अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम।